نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ کیا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم غیب عطا کیا کہ کون شخص کہاں مرے گا، کس جگہ مرے گا؟ تو اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں کیا ہے، دیکھیے اس حوالے سے مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کتاب الجہاد میں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جنگ بدر کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں کافر جہاں جہاں مرے گا، اور پھر آپ نے نشان بھی لگائے، اور پھر کوئی جہاں پر بھی حضور علیہ السلام نے نشان لگائے تھے کوئی بھی کافر اس سے ادھر ادھر نہیں مرا، مطلب وہیں پر ہی مرا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو 5 علوم خمسہ ہے ان میں سے بھی حصہ عطا کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا کیا کہ فلاں کون کہاں مرے گا، کس جگہ مرے گا۔ اور اس حوالے سے اگر آپ نے تفصیل کے ساتھ معلومات سنی ہو تو یہ جو آیت مبارکہ ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام، یہ جو 5 علوم خمسہ بتائے گئے کہ اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، یہ آیت مبارکہ آپ لکھیں، یوٹیوب پر مفتی دانش چادری لکھ لیں تو تفصیل کے ساتھ آپ کو معلومات مل جائیں گی۔ بہر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علوم خمسہ میں سے بھی حصہ عطا کیا، قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب نازل ہوگی، کون کہاں مرے گا۔ تو جو شخص اس کا انکار کرتا ہے ایسے شخص گمراہ بدین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے، جو بندی وہابی انکار کرتے ہیں۔ تو باقی اہل سنت کا یہ بھی نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ماں کان ما یکون کا علم عطا کیا، قیامت کا علم عطا کیا، روح کا علم عطا کیا۔ بہرحال اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم نہیں تھا کب آئے گی اور روح کا، تو ایسا شخص گمراہ بدین نہیں ہے۔ لیکن جو شخص مطلق طور پر نبی کریم علیہ السلام سے علم غیب کی نفی کرے، انبیاء سے نفی کرے، ایسا شخص علیہ السلام سے خارج ہے۔ تو بہرحال مزید اگر آپ نے تفصیل کے ساتھ گفتگو سنی علم غیب کے حوالے سے وما هو علی الغیب بدنین، یہ آیت مبارکہ آپ لکھ لیں یوٹیوب پر اور آپ کو تفصیل کے ساتھ معلومات مل جائیں گی۔